بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عالم اسلام کے اتحاد، اتفاق، محبت و یگانگت اور مساوات کا مظہر جب گناہ گاروں کو بخشش کی مالائیں پہنا دی جاتی ہیں، جب لبیک اللہم لبیک کی وجد آفرین صدائیں فضا میں نورانی رس کھول رہی ہوتی ہیں، جب ملائکہ پر بھی سرشاری کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، جب خدا رحمت خداوندی کا بحر بے کراں جوش مار رہا ہوتا ہے، جب گناہ گاروں کے گلوں میں بخشش کی مالائی ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، تو لاکھوں انسان منا میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں کفن مشابہ احرام باندھے بندگی کا حق ادا کرنے کی سعی جمیلہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں افراد کی جانب سے اے میرے اللہ میں حاضر ہوں کی صدا کی صورت میں اطاعت اللہ، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ باندھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس حاضری کے بعد کسے حضوری نصیب ہوتی ہے یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ ہاں، رحمت خداوندی کی برسات تو یکساں ہوتی ہے، جیسے بارش تو پتھر پر بھی برستی ہے اور زرخیز زمیں پر بھی، مگر اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی تھی اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یا منشور انسانیت ارشاد فرمایا اور مناسک حج میں ان تمام مشرکانہ رسوم کو ممنوع قرار دیا جو عہد جاہلیت میں رائج تھی۔ حج اسلام کا ایک رکن ہی نہیں بلکہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، قومی، ملی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند مینار ہے۔ حج اسلام کی یگانگت، اتحاد اور مساوات کا ایک بہترین مظہر بھی ہے۔ اس پرآشوب زمانے میں پوری امت مسلمہ دنیا کے گوشے گوشے میں انتشار کا شکار ہے اور اس کے اکٹھا ہونے میں ایسی دشواریاں حائل ہیں جو اس کے اتحاد اور اجتماع کو محال بنا دیتی ہیں۔ ایسے میں حج ہی ایسی عبادت ہے جو امت مسلمہ کے اجتماع کی واحد صورت اور واحد ذریعہ ہے، جو اللہ کے حکم سے ہر سال اہتمام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر کے مختلف خطوں اور مختلف ممالک کے لاکھوں مسلمان شریک ہو کر ہر قسم کے اختلافات فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ اجتماعیت اور مساوات کا وہ مظاہرہ ہے جس کی مثال دنیا کی کسی تہذیب و تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامان ہو اور سواری۔ اس حدیث شریف کی وضاحت یہی ہے کہ قرآن مجید میں فرضیت پر جو صاحب استطاعت ہوں فرمایا گیا ہے، یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس لیے حج اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ لفظ حج کے معنی قصد کرنے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا مناسک حج بجا لانے کا نام حج ہے۔ خانہ کعبہ دنیا میں پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے مرکز کی حیثیت سے بنایا گیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو مکہ میں واقع ہے اور جو تمام عالم کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ حج کی فرضیت کا مقصد یہی ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، تقویٰ کی روح پیدا ہو، خدا سے تعلق استوار ہو، اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے۔ جہاں تک فرضیت حج کی شرائط کا تعلق ہے تو حج کے لیے 2 شرائط ہیں۔ ایک، سواری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ آسانی سے حج کر سکتا ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ آج کل سواری کا مطلب ہوائی جہاز کا کرایہ اور زاد راہ سے مراد ہوٹل وغیرہ کا خرچ ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں کوئی ادا کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوں گے۔ لاکھوں افراد پر مشتمل حج کا یہ عظیم منظر چشم فلک نے عرفات کے میدان کے سوا کہیں نہیں دیکھا۔ ہجرت کے 9ویں سال حج کی فرضیت کی آیات نازل ہوئیں، لیکن اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا۔ اسی طرح پہلے حج کی قیادت کی سعادت حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، جبکہ اگلے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے علاقت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر بنی۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 4 حج کیے، مگر یہ گنتی کے ہیں۔ فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 1 حج کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فضائل، اجر و ثواب اپنی امت کو بتائے اور اس عظیم فریضے سے غفلت برتنے پر سخت عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے کسی بیماری یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر، گویا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث میں وعید ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو لیکن وہ حج کا ارادہ نہیں کرتا تو یہ اسلامی تعلیمات کے منافی عمل ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اپنی دولت لہو و لعب میں تعیش اور تفریح پر لٹاتے رہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور حج کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ حج اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا معجب ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، اسی طرح ہر صاحب استطاعت شخص کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا، فرما برداری اور جذبہ اطاعت کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینی چاہیے۔